آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گی یہ ہمارے گاؤں کی لڑکی سائمہ کی سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی سن کر یقیناً آپ کا دل بھی خون کے آنسو روئے گا۔ آج بھی میں سائمہ کو یاد کرتی ہوں تو میرا دل بہت اداس ہو جاتا ہے اور گاؤں کے سارے بھائی خود کو ناچارہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ جانے اس پھول سی لڑکی کو کس کی بد دعا لگی کہ پل بھر میں وہ مرجھا گئی۔ وہ اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی، تبھی ہمارے پڑوس کا لڑکا شانی اس کا شدائی ہو گیا۔ شانی اور سائمہ کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ایک دیوار بیچ میں تھی جس میں سائمہ کے باپ نے ایک چھوٹی سی کھڑکی لگوا دی تھی تاکہ اس کی بہو بیٹیاں ایک دوسرے کے گھر میں بآسانی آ جا سکیں۔ شانی اور پینو دونوں بہن بھائی تھے اور سائمہ ان کی چچا کی بیٹی تھی۔ گاؤں میں رشتے آپس میں ہوتے تھے۔ شانی کو بھی امید تھی کہ اس کا سنجوگ سائمہ سے ہی ہوگا۔ دادی سے اکثر یہی سنا تھا کہ سائمہ کی شادی شانی سے کروں گی۔ بزرگوں کو جب موت مہلت نہ دے تو ان کے بچوں کے خواب بھی بکھر جاتے ہیں۔ دادی کی وفات کے بعد بہو کی بن آئی اور سائمہ کی ماں نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ میں بیٹی کا رشتہ شانی سے ہرگز نہیں کروں گی، بلکہ اس کی شادی اپنی بہن کے بیٹے دلاور سے کروں گی۔ چچی نورا کا یہ اعلان سن کر سب نے دانتوں میں انگلی داب لی، کیونکہ سائمہ کا دلاور سے کسی طرح کوئی جوڑ نہ بنتا تھا۔ دلاور ابھی صرف 8 برس کا تھا جبکہ سائمہ 16 برس کی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے اس خالہ زاد سے تقریباً 8 برس بڑی تھی۔ عمر کا یہ فرق معمولی نہ تھا۔ مرد عورت سے 8-10 سال بڑا ہو تو چل جاتا ہے، لیکن عورت اگر بڑی ہو تو ازدواجی زندگی کی کامیابی ایک محال امر بن جاتی ہے۔ یہ حقیقت سب کو معلوم تھی۔ سبھی نے سائمہ کی ماں کو سمجھایا کہ بیٹی کی زندگی سے مت کھیلو، مگر وہ بہن کی محبت میں اندھی ہو رہی تھی۔ دراصل سائمہ کی یہ خالہ ایک ٹانگ سے معذور تھیں اور اس کا ایک بازو بھی کمزور تھا۔ اسے فی الفور ایسی بہو درکار تھی جو اس کا بکھرا ہوا گھر سنبھال سکے۔ اس کی بلا سے کوئی اس کے بیٹے کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر پائے گا یا نہیں۔ دلاور ان دنوں 4تھی جماعت کا طالب علم تھا اور اسکول سے آنے کے بعد سارا دن دوستوں کے ساتھ باہر کھیلتا پھرتا تھا۔ گلیل سے پرندوں کا شکار اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ شادی کا بندھن کیا ہوتا ہے اور اس رشتے کے کیا تقاضے ہیں۔ وہ شادی کے بعد کئی سال تک سائمہ کو بیبے یعنی کہ بڑی بہن کہہ کر بلاتا رہا۔ بڑوں کے بار بار ٹوکنے پر بڑی مشکل سے بیبے کہنے کی عادت ختم ہوئی تھی۔ سائمہ بھی معصوم سی لڑکی تھی، تاہم اسے اس بات کا بےحد غم تھا کہ اس کی شادی شانی سے نہ ہو پائی تھی، جس کے ساتھ عمر بھر جیون بتانے کا اس نے خواب دیکھا تھا، اور یہ محض اس کارن کہ اس کی ماں اپنی بہن کی بیٹی ثانیہ کو بہو بنا کر گھر لانا چاہتی تھیں۔ ثانیہ تو سائمہ کے بھائی کی بیوی بن کر خوش و خرم ہو گئی، کیونکہ دونوں ہم عمر تھے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ لیکن سائمہ ماں اور بھائی کی خوشی کی خاطر قربانی کا بکرا بن گئی۔ اس کے دل کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ لڑکی تھی، دکھ سہ کر صبر کر لیا، لیکن شانی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ وہ اس قدر ڈسٹرب ہوا کہ گھر سے چلا گیا اور 3 سال تک واپس نہ لوٹا۔ ماں باپ بیچارے بیٹے کی جدائی اور پریشانی میں نیم جان ہو کر رہ گئے۔ سائمہ کی چچی اٹھتے بیٹھتے بد دعائیں دیتی تھی کہ نورا، جیسا ظلم تو نے شانی پر ڈھایا ہے اور میرے بیٹے کا دل اجاڑا ہے، اللہ کرے تیرا بھی اسی طرح دل اجڑے۔ بد دعا نورا کو لگی ہوگی، مگر اس بد دعا نے اللہ جانے بے قصور سائمہ کو ضرور اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ وہ بیچاری غم کی تصویر بن گئی۔ حالانکہ اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ میں اسے بچپن سے جانتی تھی۔ وہ بہت اچھی فطرت کی لڑکی تھی۔ کسی کا دل دکھانا تو کجا، وہ تو کسی چونٹی کو مارنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ ہم دونوں گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھنے کٹھے جایا کرتے تھے۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی۔ شادی کے بعد سائمہ بہت بدل گئی۔ وہ نہ رہی جو شادی سے پہلے تھی۔ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اچانک زندگی کے کئی اشرے ایک جسد میں ہی پھلانگ گئی ہو۔ 16 سال کی سائمہ یکدم 40 برس کی عورت جیسی سنجیدہ اور سیانی نظر آنے لگی تھی۔ دلاور کو تو ابھی تک پتہ ہی نہ تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ وہ گھر آتا تو ماں سے کہتا، اماں یہ سالن اچھا نہیں پکاتی، پتہ نہیں تو اسے کیوں لے کر آ گئی ہے، بہت دن رہ لیا، اب اسے اس کے گھر بھیجو، یہ مجھے روز ہاتھ منہ دھونے کا کہتی ہے، اسے ہر وقت صفائی ستھرائی کی پڑی رہتی ہے، مجھے یہ بالکل اچھی نہیں لگتی، میرا سر کھاتی رہتی ہے کہ ناخن کاٹو، جوتے پالش کر کے اسکول جایا کرو، ہاتھ مٹی سے گندے مت کیا کرو، یہ بیبے ہے، یہ کوئی ہیڈ ماسٹر نہیں ہے۔ بیٹے کی باتوں پر ماں ہنس کر کہتی، میں واری،
تیرے کہنے سے اسے اس کے باپ کے گھر بھیج دوں تو کام کون کرے گا؟ تیری بہن کی شادی ہو گئی ہے اور اب میں تو کام کر نہیں سکتی۔ اچھا پکاتی ہے یا برا؟ پکا تو دیتی ہے۔ تمہیں وقت پر کھانا مل جاتا ہے تو اس کی باتوں کا برا مت مانا کر۔ ابھی تو چھوٹا ہے نا، جب بڑا ہو جائے گا تو آپ پہ ہی سمجھ آ جائے گی تجھے کہ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، پھر یہ تجھے اتنی بری نہیں لگے گی۔ سائمہ بہت صابر لڑکی تھی، وہ ہر بات سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو کر خالہ کی خدمت کیے جاتی۔ اسے خالہ کی معذوری کا احساس تھا، اس لیے اسے دکھ نہ دینا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی، رات کو تھکن سے نڈھال چارپائی پر گرتے ہی وہ سو جاتی۔ اس کی ساس ایسی صابر اور بے زبان بہو کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن اس کا خالو قطعی خوش نہ تھا۔ وہ سائمہ کو دیکھ کر کڑتا تھا، کہتا تھا کہ تم نے اس لڑکی پر بڑا ظلم کیا ہے۔ جب ہمارا بیٹا جوان ہوگا تو اس کا حسن ڈھلنے لگے گا، تب یہ کہاں دلاور کو اچھی لگے گی۔ کچھ وقت خوشی کے ساتھ گزرے گا، بالآخر دوسری شادی کا سوچنے لگے گا، تب یہ بیچاری کس قصور کی سزا پائے گی۔ ارے میاں جی، کہاں کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہو؟ ایسا کچھ نہ ہوگا، وہ وقت بہت دور ہے، تب تک بال بچے ہو جائیں گے تو سائمہ ان میں الجھ جائے گی، تب اسے کیا پرواہ رہے گی کہ دلاور دوسری شادی کرے یا نہ کرے۔ شوہر بیوی کی ایسی باتیں سن کر دل ہی دل میں افسوس کرتا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو یہ عورت کتنا وویلا کرتی، اور اب دوسرے کی بیٹی کو باندھی بنا کر لے آئی ہے۔ اس کے دکھ درد کا اسے کوئی احساس نہیں۔ سچا انسان خود غرض ہو جائے تو اس کا دل بھی پتھر کا ہو جاتا ہے۔ خالہ یوں تو سائمہ سے بہت پیار جتلاتی تھیں، وارے صدقے جاتی تھیں، کیونکہ وہ اس کی بے دام غلام جو بنی ہوئی تھی، اپنی خواہشوں کے قتل پر بھی اف نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک شریف النفس لڑکی تھی، اس نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ جس بچے کو میں اپنے چھوٹے بھائی جیسا سمجھتی ہوں، اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے۔ اس کے دل میں تو دادی نے بچپن سے شانی کی صورت ڈال دی تھی، جسے بھلا دینا اب اس کی مجبوری تھی۔ اسی دکھ کو بھلانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو گھر کے کام کاج میں مصروف کر لیا تھا۔ سارا دن اسے سر گھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی، اسے پتہ نہ رہا کب صبح ہوئی اور کب شام ہو گئی۔ ایک دن اسے اداس دیکھ کر خالو نے کہا، سائمہ بیٹی، کیا تمہیں اپنا میکا یاد آ رہا ہے؟ چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ آتا ہوں، 2-4 دن وہاں سکون سے رہ لینا، یہاں کھانا میں بازار سے لے آیا کروں گا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ خالہ کو شوہر کی طرفداری بری تو لگی، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ اس کی اپنی بیٹی سائمہ کی بھابھی تھی، نورا نے اسے خوش رکھا ہوا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ اس کی صابر بھانجی کے صبر کا پیمانہ کسی دن لبریز ہو کر چھلک جائے اور پھر لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سسر کے منہ سے میکے جانے کی بات سن کر سائمہ خلسی ہو گئی اور ساس کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی خالہ نے کہا، ہاں ہاں بیٹی، کیوں نہیں، تم چلی جاؤ ماں باپ کے گھر، لیکن دیکھو جاتے ہی ثانیہ کو ادھر بھیج دینا، جب تک تم میکے میں رہو گی وہ ادھر آ جائے گی تو گھر کا کام سنبھال لے گی۔ تم تو جانتی ہو بیٹی کہ میں کام نہیں کر سکتی۔ جی خالہ، میں ضرور امی اور بھائی سے کہوں گی کہ وہ ثانیہ کو آپ کے پاس پہنچا دیں۔ حالانکہ ابھی چند دن قبل ہی وہ میکے رہ کر گئی تھی اور سائمہ جانتی تھی کہ اتنی جلدی اس کا بھائی بیوی کو دوبارہ ماں کے گھر آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تاہم وہ خوشی خوشی تیار ہوئی اور سسر کے ہمراہ چلتی بنی۔ ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ اچانک اس کے سسر نے کہا، بیٹی تم ذرا ادھر رک کر میرا انتظار کرو، میں نزدیکی پیٹرول پمپ سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کر آتا ہوں۔ میرا دل ڈوب رہا ہے، نہ جانے کیا ہو رہا ہے کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ خالو آپ پانی لے آئیں، میں ادھر درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ جاتی ہوں، گرمی بہت تیز ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کو لو لگ گئی ہے، اور ابھی تک ویگن کا اڈا بھی بہت دور ہے۔ سائمہ نے چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، وہ درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر سسر کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ گرم ہوا چل رہی تھی، اسے بھی ٹھنڈے پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی اور اس کا سسر واپس نہ آیا تو اس کا جی گھبرانے لگا، لیکن وہ اس جگہ سے 2 قدم ادھر ادھر نہ ہوئی، کہیں اس کا سسر آ جائے اور نہ پا کر پریشان نہ ہو جائے۔ سڑک سے کئی مسافر گزرے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کا خالو جیسا سسر نہیں تھا۔ وہ پریشانی میں بار بار راستے کو تکتی تھی، جدھر خالو گیا تھا۔ وہ آس پاس دیکھتی رہی، وہاں کوئی ذی نفس موجود نہ تھا، ہر طرف خاموشی تھی، گرمی کی وجہ سے پرندے تک دم سادے بیٹھے ہوئے تھے۔
اب اسے ڈر لگنے لگا کیونکہ کافی وقت گزر چکا تھا۔ سپہر سے شام ہو گئی۔ وہ دعا کرنے لگی ایک کاش کوئی آ جائے جو اس کے سسر کی خبر لا دے۔ تبھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تم کس کا انتظار کر رہی ہو بی بی؟ میں سڑک پار سے آ رہا ہوں۔ اپنے خالو جی کا۔ یہیں کہیں کسی نزدیکی پیٹرول پمپ سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے کے لیے گئے تھے۔ کئی گھنٹے گزر گئے ہیں اور اب تک وہ واپس نہیں آئے۔ کیا تمہارے خالو کا نام مشتاق تھا؟ جی ہاں۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھی طرح۔ وہ سڑک پر جاتے جاتے اچانک گر گئے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے شاید انہیں مرگی کا دورہ پڑا تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ وہ بہرحال میرے استاد رہ چکے ہیں، اسی لیے میں نے انہیں اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ جب وہ سڑک پر پڑے ہوئے تھے، اشارے سے مجھے قریب بلا کر کہا، میری بہو فلاں جگہ درخت کے نیچے کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے، اس کو یہاں لے آؤ۔ اس کے بعد لوگ انہیں ہسپتال لے گئے اور میں تمہاری تلاش کرنے لگا، مگر ہسپتال تو شہر میں ہے نا، اور وہاں تک جانے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے۔ فکر مت کرو، ایمبولینس کے ساتھ ہمارے آدمی بھی گئے ہیں اور اب میں بھی جا رہا ہوں۔ سائمہ نے اس شخص کی بات کا اعتبار کر لیا، لیکن اس کے ساتھ جانے سے ہچکچانے لگی۔ اسے پریشانی میں پا کر اس اجنبی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے سسر کا شناختی کارڈ نکال کر سائمہ کو دکھایا۔ یہی ہے نا تمہارے سسر جی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو چلو اب شام ہو رہی ہے۔ وہ کوئی اور سوال کیے بغیر اس کے ہمراہ چل دی۔ آگے گاڑی کھڑی تھی، وہ اس میں بیٹھ گئی۔ اجنبی نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور انجانے راستے پر ہو لیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شہر کے ہسپتال، جہاں تمہارے خالو کو لے کر گئے ہیں۔ ان کا شناختی کارڈ جمع کرانا ہے۔ وہ شہر کے ہسپتال کبھی نہ گئی تھی۔ کہنے لگی، بھائی بات سنو، مجھے ہسپتال نہیں جانا، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ پہلے خالہ کو بتانا ضروری ہے کہ وہ خود اپنے رشتہ دار مردوں کو ہسپتال بھیج دیں گی۔ بی بی تمہارے سسر نے یہی کہا تھا کہ میری بہو کو میرے پاس لے آؤ۔ اگر تم نے نہیں جانا تو یہیں سڑک پر اتر جاؤ، اپنے گھر کا راستہ تو تمہیں آتا ہی ہوگا۔ لیکن ہم تو کافی آگے آ چکے ہیں، میں واپسی کا راستہ اس وقت کیسے تلاش کروں گی؟ اس لیے تو کہتا ہوں کہ ہسپتال چلی چلو۔ تمہارے گھر والوں کو اطلاع پہنچ چکی ہے، ہسپتال آ گئے ہوں گے، تو ان کے ساتھ واپس گھر لوٹ جانا۔ سائمہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے سوچتا دیکھ کر وہ بولا، بی بی میری مانو تو ہسپتال چلو، ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں اور تمہارا گھر دور رہ گیا ہے، رات ہو رہی ہے، تمہارا اکیلا گاؤں جانا مشکل ہے۔ سائمہ بے بس ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں اکیلی اتنی دور گھر سے دور سڑک پر اتر جانا بھی اب اسے خطرے سے خالی نہ لگا۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اور کتنی دور جانا ہے؟ بس 15-20 منٹ کا راستہ رہ گیا ہے۔ بس وہ دیکھو، سامنے روشنی دکھ رہی ہے نا، وہاں تک جانا ہے۔ گھبراؤ نہیں، بس ہم پہنچ ہی گئے ہیں۔ وہ ہمیشہ گاؤں میں رہی تھی، کبھی شہر نہ گئی تھی۔ گھر کے مرد شہر کو جاتے تو صبح کے گئے شام کو لوٹ کر واپس آتے تھے۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد اجنبی نے بالآخر گاڑی کو پکی سڑک سے کچی سڑک پر اتار دیا۔ اب وہ خوفزدہ ہو گئی کہ اس طرف تو شہر کے کوئی بھی آثار نہ تھے۔ پچھتانے لگی، ایک کاش دوپہر سے مغرب تک سسر کا انتظار کرنے کی بجائے اسی وقت پکی سڑک پر چڑھ جاتی اور کسی راہ چلتے مسافر سے دستی پیٹرول پمپ کا پتہ پوچھ لیتی۔ اتر آؤ، منزل آ گئی ہے۔ مگر ہسپتال کہاں ہے؟ کیا اس ویرانے میں ہے؟ زیادہ سوال مت کرو، یہاں اندر کی طرف درختوں کی جھنڈ ہے، جہاں ڈاکوؤں کے ٹھکانے ہیں جو مسافروں سے گاڑیاں چھین لیتے ہیں۔ پھر اس نے عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ اس میں سے روشنیاں باہر آ رہی تھیں، وہاں تمہارے خالو ہیں۔ تبھی اس نے ہارن دیا تو ایک آدمی نکل کر باہر آ گیا، جس نے گیٹ کھولا اور گاڑی احاطے کے اندر چلی گئی۔ عمارت کافی بڑی تھی۔ زینہ تھا جو اوپر جانے کی بجائے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کسی ریبوٹ کی طرح اجنبی کے پیچھے زینہ اترنے لگی۔ اس کے حواس جاتے جا رہے تھے اور اس امر کا بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اوپر جانے کی بجائے کسی تہہ خانے میں اتر رہی ہے۔ یہ واقعی تہہ خانہ تھا، جہاں اور لوگ بھی موجود تھے۔ کہاں ہے میرے خالو جی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ ماحول سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ خالو؟ ایک آدمی ہنسا۔ وہ تو اوپر چلے گئے ہیں۔ اوپر کہاں؟ گویا وہ سدھ بدھ کھو رہی تھی۔ اوپر گئے جہاں لوگ مر جاتے ہیں، وہ اوپر ہی تو چلے جاتے ہیں۔ وہ کانپنے لگی۔ ڈرو نہیں، بے فکر ہو کر یہاں رہو، رات بھر مہمان رہو گی، صبح تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ سائمہ رونے لگی۔ یقین ہو گیا کہ وہ بری طرح سے پھنس چکی ہے۔
سسر کا شناختی کارڈ دکھا کر اجنبی نے اس کا اعتبار حاصل کر لیا تھا۔ دراصل جب مشتاق کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے تو اس کی جیب سے کارڈ گر گیا تھا۔ ہجوم کی وجہ سے کسی نے شناختی کارڈ گرتے نہ دیکھا اور اس شخص نے اٹھا لیا۔ یہ درست تھا کہ اس کی مشتاق سے تھوڑی بہت شناسائی تھی، اور اس بزرگ نے، جس کا دم لبوں پر تھا، اسے کہا بھی تھا کہ اس کی بہو فلاں جگہ انتظار کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد ہی دل کا شدید دورہ پڑا تو وہ بیچارہ آگے کچھ نہ بول سکا۔ تبھی لوگوں نے فون کر کے ایمبولینس منگوا لی، اور جب وہ لوگ بزرگ کو ہسپتال لے کر گئے تو یہ کارڈ اٹھانے والا اجنبی ان کے ہمراہ جانے کی بجائے سائمہ کو تلاش کرتا اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ درخت تلے بیٹھی سسر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس مرنے والے کو کیا خبر تھی کہ جس شخص کو واقف کار سمجھ کر بہو کی بات بتائی ہے، دراصل وہی مددگار ڈاکو نکلے گا۔ ایک کاش مشتاق اس واقف کار پر بھروسہ نہ کرتا تو سائمہ برے آدمی کے چنگل میں نہ پھنستی، شاید کسی طرح صحیح سلامت وہ گھر پہنچ ہی جاتی۔ خیر، اس کی قسمت میں یہ حادثہ لکھا تھا سو ہو گیا۔ تاہم اب جب کہ وہ بھیڑیوں میں پھنس گئی تھی، سوائے رونے کے کچھ نہ کر سکی۔ ایک تو خالو کا دکھ کہ جانے ان پر کیا گزری، اوپر سے ایسی صورتحال کہ کوئی مددگار نہ تھا، اور وہ انتہائی صفا قسم کے لوگوں کی قید میں آ چکی تھی۔ جب سائمہ نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا، وہ کسی طرح بھی چپ نہ ہوئی، تو ایک نے کہا، یار اسے سکون کا ٹیکہ لگا دو، تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو جائے گی۔ اس نے جتنا بھی وویلا کیا کسی نے کان نہ دھرے، اور اسے زبردستی انجیکشن لگا دیا گیا۔ اس کے بعد سائمہ کو خبر نہ رہی کہ کیا ہوا اور وہ رات کیسے گزری۔ اب یہ روز کا معمول تھا کہ ہوش آتا تو کھانا دیتے تھے، اور پھر اس کے رونے دھونے کی پرواہ کیے بغیر انجیکشن لگا کر اسے سلا دیا جاتا۔ ایک دن جب وہ ہوش میں آئی، اس نے پوچھا، میرا کیا قصور ہے جو تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک بولا، اے نادان، تجھے کیا معلوم کہ تیری وجہ سے ہمیں کتنے پیسے ملنے والے ہیں؟ ادھر اس کے گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ وہ گھر آنے کی بجائے خود کہیں چلی گئی ہے۔ رشتہ داروں کو یہی گمان گزرتا تھا کہ سسر کو بے ہوش پا کر وہ شانی کے پاس چلی گئی ہوگی جو غائب تھا۔ ضرور دونوں کی بات پہلے سے ہوگی۔ گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں کھیتوں میں چارہ لینے کے لیے روز ہی گھر سے نکلتی تھیں۔ ساس نے بھی یہی کہا کہ سائمہ نے والدین کی مجبور کرنے سے دلاور سے شادی تو کر لی، ورنہ وہ چاہتی تو اپنے چچا زاد شانی کو ہی تھی۔ بیچارے چچا چاچی خود پریشان تھے کہ پہلے ان کا بیٹا لاپتہ تھا اور اب بھتیجی گمشدہ ہو گئی تھی۔ وہ کس کس کو صفائی دیتے، جبکہ انہیں کسی بات کا علم ہی نہ تھا۔ اسی وجہ سے سائمہ کے والد اور بھائی شانی کے دوستوں سے معلومات حاصل کرنے کی تگ و دد میں لگ گئے۔ بالآخر اس کا سراغ مل گیا، اور پتہ بھی ایک دوست نے بتا دیا۔ وہ دبئی میں تھا۔ اسے دبئی سے باپ نے رابطہ کر کے بلوایا اور کہا، اگر تو میرا خون ہے تو سب کچھ صحیح بتا دے گا۔ شانی نے برادری میں بیٹھ کر قسم اٹھائی اور کہا، مجھے سائمہ کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ میں دوست کے تواسط سے دبئی گیا اور محنت مزدوری میں لگ گیا۔ آپ لوگ میرے بارے میں دبئی سے ہر طرح کی تحقیقات کروا سکتے ہیں۔ سائمہ کو اغوا نہیں کیا، اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی بھی واسطہ یا رابطہ ہے، بلکہ مجھے تو اس کی خبر بھی نہیں۔ سائمہ کے والد نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو عرصے سے دبئی میں تھا۔ اس سے معلومات کروائی تو علم ہوا بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ شانی بے قصور ہے۔ تاہم سائمہ کی گمشدگی ایک پہیلی بنی ہوئی تھی۔ ایک روز بالآخر یہ پہیلی بھی حل ہو گئی۔ صبح سویرے جب اس کا باپ کھیتوں کی طرف نکلا تو سائمہ بے ہوش پڑی ہوئی ملی۔ نہ جانے کون لوگ اسے اس حالت میں یہاں پھینک گئے تھے کہ اسے اپنے آپ کی خبر نہ تھی، نہ اسے اپنے سراپے کی کوئی فکر تھی۔ وہاں سے بھائی چارپائی پر ڈال کر گھر لے آئے۔ جب اسے ہوش آیا تو پاگلوں کی طرح اپنے گھر اور گھر والوں کو دیکھتی تھی۔ لگتا تھا جیسے انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماں بار بار پوچھتی، تو اتنے دن کہاں تھی اور تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے تیرے ساتھ اتنا ظلم ڈھایا ہے؟ وہ ٹکر ٹکر ماں کو دیکھنے لگ جاتی، مگر جواب نہ دیتی، جیسے زبان اس کی بند ہو چکی ہو۔ باپ اور بھائی اسے اسپتال لے گئے، اگرچہ وہ بدنامی نہ چاہتے تھے، مگر علاج بنا چارہ بھی نہ تھا۔ کافی عرصہ علاج ہوتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت قدرے سنبھلی۔ گھر والوں سے تھوڑی تھوڑی بات کرنے لگی، مگر خوف نے پھر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی اور چھپنے لگتی۔ اسے کھانے کا ہوش نہ تھا اور نہ ہی پینے کا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ جسم پر لباس بھی ہے یا نہیں۔ ماں باپ بھائیوں نے پیار دیا تو وہ خوف سے باہر آنے لگی۔ اب وہ خود سے نہانے دھونے لگی تھی اور کھانا بھی مانگنے لگی تھی۔
لیکن جب اس کے جسم میں درد ہوتا تو وہ تڑپنے لگتی اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ اسے نشے کے انجیکشن کے اثرات سے ابھی تک پوری طرح سے نجات نہیں ملی تھی۔ ماں باپ کے گھر آنے کے بعد 1 سال تک وہ اسی حالت میں رہی۔ یہ تمام عرصہ اس نے کسی گنگی لڑکی کی طرح گزارا تھا۔ جب ان کے گھر کوئی ملنے آ جاتا وہ دوڑ کر کمرے میں چلی جاتی اور اندر سے کنڈی لگا لیتی، ورنہ سارا وقت ایک جگہ بیٹھی رہتی اور خلا میں گھورتی رہتی۔ کبھی خود کلامی کرنے لگتی۔ اس نے خود پر جو گزری تھی صرف اپنی ماں کو آگاہ کیا تھا اور کہتی تھی اماں کسی کو میرا یہ حال مت بتانا ورنہ سب مجھے بری نظروں سے دیکھیں گے، شرمندہ کریں گے۔ ماں اسے پیار کرتی، تسلیاں دیتی، یقین رکھو میں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہ بتاؤں گی۔ سائمہ ایک شریف لڑکی تھی۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ بے حد برا ہوا ہے اور اب وہ ایسی نہیں رہی جیسے پہلی تھی، لہٰذا وہ سب سے چھپتی تھی۔ اس کا دکھ اس کے والدین اور گھر والے سمجھتے تھے، اس لیے اس سے پیار بھرا سلوک کرتے تھے تاکہ کسی طرح وہ اس کو واپس زندگی کی طرف لا سکیں، جو برا وقت اس نے دیکھا تھا اس کی تلخی کو فراموش کرا سکیں۔ اس برے وقت میں شانی نے بھی سائمہ کا بہت ساتھ دیا۔ وہ اس کی دل جوئی کو روز آتا، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا، لیکن سائمہ اسے بھی دھتکار دیتی۔ وہ ہر انسان سے ڈرنے لگی تھی۔ افسوس اس کی خالہ نے بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے ہر ایک سے یہی کہا کہ میری بہو بے قصور نہیں، یہ سب اس کے اپنے کیے دھرے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور صد افسوس یہ کہ سائمہ کو گلے لگانے کی بجائے اس نے اپنے بیٹے دلاور کی دوسری شادی کر دی، یہ کہہ کر کہ سائمہ اب میری بہو کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ خدا خدا کر کے 1 ڈیڑھ سال کے اندر سائمہ بھلی چنگی ہو گئی اور زندگی کی طرف آنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے گھر والوں کا تھا۔ جب سائمہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو شانی نے ماں باپ کو مجبور کیا کہ سائمہ کے لیے اس کا رشتہ مانگیں۔ ماں تو رضامند نہ تھی، لیکن شانی کے مجبور کرنے پر سائمہ کا رشتہ مانگا اور دونوں کی یوں شادی ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے ان کا ملن شاید ایسا ہی لکھا تھا، لیکن سائمہ بہت مشکلیں کاٹ کر آخرکار شانی کی دلہن بنی تھی۔ چچی کا رویہ شروع میں تو بہت برا تھا، لیکن رفتہ رفتہ بیٹے کی خاطر انہوں نے سائمہ کو قبول کر ہی لیا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ بیٹے نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے سائمہ کے ساتھ برا رویہ رکھا تو وہ سائمہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے دبئی چلا جائے گا۔ ماں اپنے بیٹے کی جدائی نہ سہ سکتی تھی، لہٰذا بہو کے ساتھ نبھا کرنا ہی تھا۔